چال باز ڈرامے میں لگتا ہے کہ ڈرامے کا رائٹر چاہتا ہی نہیں کہ آئزہ کبھی پکڑی جائے اور اس کی اصلیت اسد کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کے سامنے آئے، کیونکہ اس بار گولڈن چانس تھا جب آئزہ شایان سے ملنے گئی تھی تو ایشل اس کی ویڈیو بنا کے سب گھر والوں کو دکھا سکتی تھی، لیکن عین موقع پہ حامد صاحب کو ہارٹ اٹیک آتا ہے جس کی وجہ سے عاشر ایشل کو فوراً گھر واپس آنے کا کہتا ہے، اور شایان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے بدلہ تو آئزہ سے لینا تھا، اس کا گھر خراب کرنا تھا، لیکن اب وہ آئزہ سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو اور نہیں چاہتی کہ میں تمہاری کوئی بات تمہارے شوہر اسد کو بتاؤں تو تمہیں ایشل کا گھر خراب کرنا ہوگا، نہ صرف اسے اس گھر سے بلکہ عاشر کی زندگی سے بھی نکلوانا ہوگا۔ یہ سن کے آئزہ کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا بھی تو اب یہی مقصد ہے، ایشل کو اس گھر سے اور عاشر کی زندگی سے نکلوانا۔ بہرحال آئزہ شایان سے کہتی ہے کہ تمہارے جیسے انسان پہ میں کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں ایشل کی زندگی خراب کر دوں تو تم میری زندگی میں عمل دخل کرنا چھوڑ دو گے؟ شایان آئزہ کی طرف ہنستے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ہاں لیکن اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہو تو میرا یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ دراصل شایان یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ جب سے اس کے باپ نے بتایا ہے کہ ایشل کے فادر وجاہت نے شایان کے فادر کے ساتھ اپنا کاروباری کانٹریکٹ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جس پہ شایان کے فادر اس کی اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، شاید یہیں پہ شایان سوچتا ہے کہ آئزہ سے میں بعد میں بدلہ لوں گا، سب سے پہلے تو وجاہت اور ایشل سے بدلہ لینا ہوگا۔ خیر عنایہ کی کال آنے کے بعد عاشر فوراً ان کے گھر پہنچتا ہے اور حامد صاحب کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، جس کے بعد عاشر اپنے بھائی اسد اور روحان کو بھی کال کر کے ہاسپٹل آنے کا کہتا ہے، لیکن اسد جب ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگتا ہے تو اس کی گاڑی گھر میں نہیں ہوتی، جس پہ وہ عاشر سے پوچھتا ہے کہ میری گاڑی کہاں ہے۔ عاشر کو پتہ نہیں کیسے خیال آتا ہے کہ اسد کی گاڑی ایشل کے پاس ہے، اسے کال کر کے کہتا ہے کہ کیا تم اسد بھائی کی گاڑی لے کے گئی ہو؟ ایشل جب بتاتی ہے تو عاشر اسے فوراً واپس آنے کا کہتا ہے۔ اب سب لوگ ہاسپٹل میں جمع ہوتے ہیں لیکن آئزہ وہاں پہ نہیں ہوتی۔ اسد سب گھر والوں کو دیکھتا ہے اور آئزہ کو وہاں نہ پا کے پوچھ لیتا ہے کہ آئزہ کہاں ہے۔ اسے حیرت بھی ہوتی ہے کہ آئزہ کے فادر ہاسپٹل میں ہیں، کریٹیکل حالت میں ہیں، لیکن آئزہ یہاں پہ نہیں، جبکہ وہ گھر پہ بھی نہیں تھی۔ اب ایشل تو جانتی ہے کہ آئزہ اس وقت کہاں پہ ہے، لیکن وہ سب کے سامنے اسد کو یہ بتانا نہیں چاہتی۔ عاشر کو ایک سائڈ پہ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عاشر مجھے پتا ہے آئزہ بھابی اس وقت کہاں پہ ہیں۔ عاشر بھی حیرت سے پوچھتا ہے کہ اگر پتا تھا تو اسد بھائی کو بتا دینا تھا۔ ایشل کہتی ہے کہ آئزہ بھابی اس وقت شایان کے ساتھ ہیں اور میں انہی کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ سن کے عاشر کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ ویسے آئزہ کو چال باز تو دکھایا گیا ہے لیکن کافی معاملات میں وہ کافی معصوم نظر آتی ہے، جس طرح اس نے شایان کا فون نمبر اسی کے نام سے سیو کر رکھا تھا اور پھر شایان سے اتنا اوپنلی ملنے بھی پہنچ گئی اس کے بلانے پہ۔ اسے خود یہ ڈر نہیں لگا کہ اس میٹنگ کی شایان ویڈیو بنا کے اسد کو دکھا بھی سکتا ہے۔ خیر اب ہوگا یہ کہ آئزہ جب گھر پہنچے گی اور وہاں اسے اپنے باپ کی حالت کا پتہ چلے گا تو فوراً ہاسپٹل آئے گی، جس پہ اسد آئزہ پہ غصہ کرے گا کہ آخر تم کہاں تھی، جس پہ آئزہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اسد سے کہے گی کہ دراصل ایشل شایان سے ملنے گئی تھی اور میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ سن کے اسد کو بہت غصہ آئے گا کہ ایشل شایان سے ملنے کیوں گئی تھی، جس پہ آئزہ کہے گی کہ میں تو آپ کو شروع دن سے بتا رہی ہوں کہ ایشل شایان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس نے جان بوجھ کے میری بہن عنایہ کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ سے صرف میری بہن ہی نہیں بلکہ آپ کا بھائی روحان بھی اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ یہاں پر اسد جب ایشل سے سوال کرے گا کہ تم شایان سے ملنے کیوں گئی تھی تو ایشل کے تو ہوش اڑ جائیں گے اور وہ آئزہ کی طرف حیرت سے دیکھے گی، جبکہ آئزہ بہت مطمئن نظر آئے گی۔ اب عاشر جسے ایشل پہلے سے بتا چکی تھی کہ آئزہ بھابی شایان سے ملنے گئی ہیں، وہ ایشل کا ساتھ دیتے ہوئے کہے گا کہ بھائی آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، ایشل نہیں بلکہ آئزہ بھابی شایان سے ملنے گئی تھیں، ایشل تو صرف ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اب یہاں پہ آئزہ کو لگے گا کہ وہ پھنسنے والی ہے تو فوراً شایان کو کسی طرح سے یہ پیغام پہنچا دے گی
کہ جب تم سے پوچھا جائے تو تم یہی کہنا کہ تم نے ایشل کو ملنے کے لیے بلایا تھا، اور پھر یہی ہوگا جب شایان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی تو شایان کہے گا کہ میں تو ایشل سے ملنے گیا تھا، اور پھر شاید یہ بھی شو کرائے جیسے اس کا اور ایشل کا سب سے چھپ کے افیئر چل رہا ہے، اور ایشل یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی، اسی لیے شایان بھی آج تک چپ تھا۔ یہاں پر عاشر بھی شاید تھوڑا کنفیوز ہو جائے گا کہ کہیں ایشل مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی، لیکن انایا جسے ساری حقیقت کا پتہ ہے وہ حیران ہوگی کہ شایان ایشل پہ اتنے الزامات کیوں لگا رہا ہے، جبکہ انایا نے تو شایان کو سب بتانے کے بعد کہا تھا کہ تمہاری اصل دشمن آئزہ ہے، میرا گھر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس کا گھر خراب کرو۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ اس سب کے بعد عاشر اور ایشل کے رشتے میں دراریں آئیں گی، جس کے بعد عاشر ایشل کو گھر سے چلے جانے کا کہے گا، اور آئزہ ایشل سے کہے گی کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی بہن کو گھر سے نکلوا سکتی ہوں، تو تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں، لیکن مجھے اس گھر سے کبھی کوئی نہیں نکلوا سکتا۔ اب دو ہی راستے ہیں آئزہ کی اصلیت سامنے آنے کے، یا تو حامد صاحب بالکل ٹھیک ہو جائیں اور اسد سے معافی مانگتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا دیں کہ یہ ساری آگ میری بیٹی آئزہ کی لگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور تم لوگوں کا گھر تنکا تنکا بکھر رہا ہے، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ حامد صاحب اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں۔ تب انایا اپنی ماں کو احساس دلائے کہ بابا اور تایا ابو کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آئزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہیں، کیونکہ آپ آئزہ آپی کی تمام حرکتوں کے بارے میں جانتی تھیں، اس کے باوجود آپ نے انہیں کبھی روکا نہیں بلکہ انہیں شہ دیتی رہیں اور انہیں یہی احساس دلاتی رہیں کہ بس اپنا گھر کسی طریقے سے بچائے رکھو، چاہے جھوٹ کا سہارا لے کے ہی صحیح۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ ان کا گھر تو بس گیا، لیکن ان کی وجہ سے بابا اور تایا ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ روحان مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور آئزہ آپی کی وجہ سے ہی عاشر بھائی اور ایشل کا گھر خراب ہو رہا ہے، اور انایا کے احساس دلانے پہ ہی ہو سکتا ہے اس کی ماں کو ریئلائز ہو کہ اگر میں اب بھی چپ رہی، آئزہ کی چال بازیوں کے بارے میں اس کے شوہر اسد کو نہ بتایا، تو قیامت کے روز حامد صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ بہرحال ناظرین، آئزہ کی سچائی سامنے تو آنی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ سچائی آئزہ کی ماں سامنے لے کے آتی ہے یا پھر شایان، کیونکہ اس کے پاس تو آئزہ کے تمام میسیجز اور کالز کا ریکارڈ موجود ہے، اگر وہی اسد کو دکھا دے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ روحان بھی انایا کو معاف کر دے گا اور اپنی زندگی میں واپس بلا لے گا کہ جو کچھ انایا نے کیا اس میں اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، یہ سارا کھیل تو آئزہ کا کھیلا ہوا تھا۔ دوسری طرف عاشر کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے ہمیشہ ایشل پہ شک کر کے غلطی کی ہے، کیونکہ ایشل جیسی لڑکی کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں۔ ہاں البتہ اسد ہے جسے آئزہ پہ آنکھیں بند کر کے یقین تھا، لیکن جب اس کے اعتبار کی کرچیاں ہوں گی تو یقیناً وہ آئزہ کو نہ صرف اس گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال باہر کرے گا۔ کیا لگتا ہے ناظرین، کیا آئزہ کو کبھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور وہ اس پہ نادم ہوگی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔